وہ مالک الملک ہے۔ فرمایا فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ ملکوں کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے شہنشاہی عطا فرما دے، یہ بادشاہی جسے چاہے عطا فرما دے، یہ اس کی شان ہے، اور جسے چاہے چھین لے، گدائی عطا فرما دے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جس کو چاہے یہ عطا کرے۔ اگر وہ نافرمانی کرے گا، اس رب کی حکموں کو توڑے گا، تو پھر وہ ذلیل بھی کرتا ہے، پھر رسوائی بھی دیکھنی پڑتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، جسے چاہے وہ بادشاہی لے لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے وہ عزت عطا فرما دے، عزتیں بھی اسی کے ہاتھ میں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت و خواری، ذلیل ہونا، یہ بھی اگر کسی کو عزت دے تو وہ شان والا ہے، اگر کسی کو ذلیل کر دے تو کسی کا کوئی اختیار اس کے سامنے نہیں چل سکتا، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ پہلے تو مجھے تو نے بادشاہی دی، اب مجھے ذلیل کر دیا، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، سب خیریں سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں، وہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے، جس کو چاہے وہ عطا فرما دے، یہ اس کی شان ہے، اور رب نے عطا فرمایا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے۔ اب بندہ اگر ایک عام انسان کو رب نے یہ اختیار دے دیا، حیثیت صاحب اختیار بنا دیا، تو سوچو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ ایک عام انسان کو جب صاحب اختیار بنا دیا تو آقا کی شان کیا ہوگی، اس کے محبوب کی شان کیا ہوگی۔ رب نے اسے دو جہان کا تاجدار بنا دیا، مالک و مختار بنا دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو وہ شانیں، وہ عظمتیں عطا فرمائیں۔ اب انڈیا سے ایک مولوی اٹھا، اس نے کتاب لکھ دی، اس نے کہا جی کہ جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، جس کا نام محمد و علی ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر بندے کے پاس 50 روپیہ 100 روپیہ ہوتا ہی ہے، زیادہ 10 روپے تو ہوں گے کسی کے پاس۔ اس پہ نا ایک نام لکھا ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں نا، اس پہ ایک نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ ہر دور میں وہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، تو اس گورنر اسٹیٹ بینک کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے۔ جو بھی نوٹ آپ اٹھائیں گے، 10 روپے کا لیں گے تو اس پہ بھی لکھا ہوگا، 1000 کا لیں گے، 5000 کا لیں گے تو اس پہ بھی لکھا ہوگا، اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ جناب والا، جس نوٹ پہ گورنر اسٹیٹ بینک کے سین نہ ہوں، نام نہ لکھا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ نوٹ دکاندار لے لے گا؟ وہ نوٹ دکاندار نہیں لے گا، وہ کہے گا بھئی یہ تو جعلی ہے، اس پہ تو سین ہی نہیں ہوئے، اس پہ تو نام ہی نہیں لکھا ہوا، چاہے وہ 10 روپے کا ہی ہو، بچے کو دے گو تو وہ بھی نہیں، وہ کہے گا اس پر تو سین ہی نہیں ہے بھائی، اس پر تو گورنر اسٹیٹ بینک کے سین ہی نہیں، دستخط ہی نہیں ہے۔ اور جس نوٹ پر دستخط نہ ہو گورنر اسٹیٹ بینک کے، وہ جعلی ہو جاتا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو
کہ جس دین میں محمد و علی نہ ہو وہ دین کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس دین کی کیا وقت رہ جاتی ہے، اس مذہب کی کیا وقت رہ جاتی ہے جس مذہب کے اندر محمد علی کو نکال دیا جائے۔ محمد علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب ہم آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رب تو اپنے محبوب کو عطا کر رہا ہے اور اتنا کچھ عطا کر رہا ہے، فرمایا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار جو اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، میں آپ کے دل کی اس کیفیت کو بھی سمجھتا ہوں، میں جان گیا ہوں کہ آپ کی خواہش کیا ہے، میں جان گیا ہوں میرے محبوب، مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ جو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں چہرہ مبارک، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب تیری خواہش ہے نا کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ بن جائے۔ میرے محبوب پھر دیر کس بات کی ہے؟ جو تیری خواہش ہے وہ میری خواہش ہے، جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ میرے محبوب ابھی سے اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ میرے آقا کعبہ کی طرف چہرہ پھیر دیں تو کعبہ بدل جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یہ شکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ کی طرف منہ نہیں کر لیا۔ اگر حجرہ عائشہ کی طرف رخ پھیر دیتے تو کعبہ بھی ہمارا وہی بن جانا تھا، کیونکہ حضور کی خواہش تھی رضائے الہی، رضائے محمد، رضائے الہی۔ رب اپنے محبوب کی رضا پہ راضی ہے۔ میرے محبوب تیری یہ خواہش ہے کہ کعبہ قبلہ بن جائے تو ابھی سے اپنا چہرہ پھیر لو، رخ پھیر لو اور ہو جاؤ اس طرف۔ اور پھر صحابہ کی ایمان کو دیکھیے، جتنے صحابی تھے نا، اب رخ تو اس طرف تھا نا پہلے، تو جب آرڈر ہوا نا، حکم ہو گیا کہ ادھر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، رکوع سے ادھر منہ پھیر لیا۔ اب صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گئے، آپ نے چہرہ پھیر لیا ہے، رخ پھیر لیا کعبے سے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہماری ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی بندہ اس کا چہرہ کعبے سے پھر جائے، سینہ پھر جائے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ حضور سارے کے سارے پھر گئے، صحابہ پھر گئے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیا ہو گیا جی حضور بتائیں یہ مسئلہ کیسا ہے، بتائیں، نہیں، پھر گئے سارے۔ ایمان ہے صحابہ کا کہ حضور جو فرما دیں بس وہی بات ہے، دین وہی ہے جو میرے آقا کی زبان سے نکلتا ہے۔ ایک شخص حاضر ہو گیا نا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، رمضان کا مہینہ ہے، گناہ ہو گئے یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں پہلے چونکہ حکم تھا کہ جب تک روزہ شروع ہو گیا ہے تو جب تک آپ جاگتے رہیں گے آپ کھاتے پیتے رہیں گے، افطار کے بعد بھی، جب تک بندہ جاگ رہا ہے کھا پی سکتا ہے، سو گیا تو بس پھر اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارے یہاں اللہ نے تو ہمیں اپنے محبوب کے صدقے یہ مہربانی فرما دی ہے نا کہ مغرب کی نماز سے اذان پر جو افطار پر جو روزہ کھولو، پھر ساری رات صبح صادق تک لگے رہو، کھانا پینا چلتا رہے۔ تو صحابی آگے عرض کہ یا رسول اللہ پہلے یہ حکم نہیں تھا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے روزے کی حالت میں سو گیا، اٹھا تو میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لی۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر ایسے کر کہ تو ایک غلام آزاد کر۔ یا رسول اللہ غلام تو آزاد نہیں کر سکتا، غریب ہوں،
اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ یا رسول اللہ میں خود اتنا غریب ہوں، خود کھانے کے لیے نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ فرمایا بیٹھ جا۔ ایک تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر آیا، تحفہ لے کر آیا حضور کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے وہ سائل جس نے سوال پوچھا تھا، کہاں ہے وہ شخص اٹھا یا رسول اللہ نے فرمایا جا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا، یہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب سنیے نا آگے کی بات کیا کی اس نے۔ عرض کہ یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں، سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں۔ تو میرے آقا مسکرائے اور فرمایا جا خود بھی کھا، اپنے بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ شریعت کا قانون بدل گیا ہے، رب نے اپنے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو شریعت بنا دیا ہے۔ شریعت یہی ہے، قانون یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں تم تقسیم کرو گے، غریبوں کو کھلاؤ گے، کفارہ تب ہی ہوگا۔ پر میرے آقا نے سارا قانون بدلا دیا، بس ٹھیک ہے تو غریب ہے اٹھا کے لے جا، خود بھی کھا اور بچوں کو بھی کھلا، یہ تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو رب نے اپنے محبوب کو وہ عظمتیں وہ شانیں عطا فرمائی کہ دو جہان کا تاجدار بنا دیا، کائنات کا تاجدار بنایا، خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، مالک و مختار بنا دیا۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا